السلام علیکم، میں ہوں خالد عثمان ہٹک۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حالیہ دنوں میں امریکہ میں انتخابات ہو گئی ہے، جس میں موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست جبکہ جو بائیڈن کو جیت ہوئی ہے۔ تقریباً 4 دہائیوں سے امریکہ میں 2 بار ایسا ہو گیا کہ جس میں موجودہ صدر ہو دوبارہ انتخابات کے لیے کھڑا ہو اور وہ پاس نہ ہو جائے۔ یہ 4 دہائیوں سے 2 بار ہو گیا۔ اسی دفعہ موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھے، وہ الیکشن کے لیے کھڑے ہو گئے لیکن اسے شکست ہوئی۔ آج ہمارے سیشن میں ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں گے کہ آخر کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ ہار گئے اور جو بائیڈن کو جیت ہو گئی۔ ایکسپرٹ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر جو ایکسپرٹ تھنک ٹینک لوگ بیٹھے ہیں، اس کی ہم سب سے پہلے ڈسکشن کریں گے اس حوالے سے کہ وہ پہلی وجہ جو سب سے بڑی وجہ بتا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست کی، وہ کووڈ-19 یعنی کرونا کا مسئلہ تھا۔ کرونا کی آفت جب آئی تو پوری دنیا کو بے بس کر دیا۔ تقریباً 2.5 لاکھ امریکی لقمہ اجل ہوئے۔ امریکیوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی کیونکہ باقی دنیا کو تو کچھ ہو جانا ہے اس کا تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، لیکن امریکہ چونکہ خود کو سپر پاور سمجھتے ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2.5 لاکھ لوگ کورونا کی وجہ سے کیسے مر گئے۔ لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ بھی نہیں بتا رہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ کورونا میں امریکہ میں خاص کوئی پلاننگ بھی نظر نہیں آیا، کافی مس مینجمنٹ ہوئی، سائنسی طریقہ کار کو بھی صحیح طرح استعمال میں نہیں لایا گیا، اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے بیانات میں یہ بھی کہتے تھے کہ ماسک کے بارے میں کہ ماسک پبلک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پہنے یا نہ پہنے، لیکن ہماری طرف سے کوئی پریشر نہیں ہوگی۔ تو کووڈ-19 کی وجہ سے جو 2.5 لاکھ لوگ لقمہ اجل ہو گئے، چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا صدارتی دور تھا تو اس وجہ سے اس کے سب سے بڑی وجہ بتا دیتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ جو تھنک ٹینک لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سوشل انریسٹ، کہ امریکہ میں نسلی تعصب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ 2020 میں امریکہ نسلی تعصب میں سب سے آگے ہے۔ اب لوگ سب جانتے ہیں کہ امریکہ میں سیاہ فام اور سفید فام کا جو معاملہ ہے وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ سفید فام والے سیاہ فام والوں سے خود کو اوپر سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے زیر اثر ہونے چاہیے سیاہ فام والے، لیکن یہ تو نہیں ہوا کہ سیاہ فام والے سفید فام والوں کے زیر اثر آ گئے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2016 میں اس کا جو انتخابی منشور تھا اس میں بھی اس نے اس نسلی تعصب کو جنم دیا تھا۔ تو اس وجہ سے جو نسلی تعصب ہے وہ اس کا ذمہ دار بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ تیسری بڑی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ گلوبل لیڈرشپ آف امریکہ ہے، کہ امریکہ کا جو گلوبل لیڈرشپ ہو وہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ جتنی بھی یورپین کنٹریز ہیں یا امریکہ دوست ممالک تھے، ان کی پالیسیز میں ابھی تضاد آ رہا ہے، جس کا جھکاؤ چین کی طرف زیادہ جبکہ امریکہ کی طرف کم ہے۔ تو اس گلوبل لیڈرشپ آف امریکہ کے ذمہ دار وہ ختم ہونے کے ذمہ دار بھی ٹرمپ کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی جو بڑی وجہ جو ایکسپرٹ بیان کر رہے ہیں وہ ٹیکس سسٹم ہے۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے ٹیکس سسٹم یہ ہوا کرتا تھا کہ پروفیشنل اور سرمایہ دار لوگوں سے لیا جاتا تھا، جس طرح ڈاکٹر، انجینئر یا اور بھی جو لوگ ہوتے تھے پروفیشنل، ان سے یا سرمایہ دار جو امیر لوگ ہوتے تھے ان سے ٹیکس سسٹم لیا جاتا تھا۔ لیکن جیسے یہ ٹرمپ آیا انہوں نے سب پر یہ ٹیکس لاگو کر دیا، جس میں لوور مڈل کلاس کا جو طبقہ تھا وہ بیٹھ گیا، اور جو پروفیشنل اور سرمایہ دار لوگ تھے ان کے ٹیکس میں کمی آئی۔ اسی وجہ سے معیشت بری طرح متاثر ہوا، لانگ ٹرم جو پالیسیز تھے وہ بھی متاثر ہوئی اس وجہ سے۔ تو یہ ہو گیا کہ ٹیکس سسٹم جو تھی اس کا سسٹم نہیں چل پڑا یہ، اور اس حالیہ الیکشن میں جو غریب طبقہ تھا انہوں نے جو بائیڈن کو ووٹ دے دیا، اور جو پروفیشنل اور سرمایہ دار لوگ انہوں نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا کیونکہ ان کے ٹیکسز میں کمی آئی تھی، اور جو غریب طبقہ تھا ان پر ٹیکس لاگو ہوا تھا۔ جو بائیڈن نے اپنے مشہور میں یہ بھی بتایا تھا کہ میں اس سسٹم کو
चेंज करूँगा, पहले जैसे सिस्टम पे ही नहीं जो सरमायादार और प्रोफेशनल लोगों से लिया जाता। ये तो थी एक्सपर्ट की राय। मैं समझता हूँ कि अमेरिकियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो अमेरिका क्यों है। उसकी कौम ने साबित कर दिया, उसके नेशन ने साबित कर दिया कि आज अमेरिका अमेरिका क्यों है, या अमेरिका अमेरिका क्यों था। क्योंकि अगर आप देखिए कि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की सियासी मंशूर निकाल के देख लें तो आप उस का पता चल जाएगा कि उन्होंने कौन सी बात मंशूर में की थी। उन्होंने मेक्सिको और अमेरिका के दरमियान दीवार की बात की थी, मुस्लिम ममालिक पर पाबंदियों की बात की थी, और इसके अलावा ओबामा की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको भी रोल बैक कर दिया। लेकिन उस पॉलिसीज को उन्होंने सर अंजाम नहीं दिया, क्योंकि उसकी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात सही नहीं थे। और अमेरिकी ने 49% अमेरिकियों ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था 2016 में कि हम ये पॉलिसी चाहते हैं, मुस्लिम ममालिक के खिलाफ पॉलिसी चाहते हैं, मेक्सिको के और अमेरिका के दरमियान दीवार चाहते हैं, और ओबामा के जो बास पॉलिसीज थे उनको भी हम रोल बैक करना चाहते हैं, उनको भी हम कबूल नहीं करते। लेकिन ट्रंप ने उन लोगों के तवक्कुआत को 100% नहीं लेके गए कि जिन्होंने उनको 2016 में वोट दिया था। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिकी ने एक बार फिर इस तरह साबित कर दिया कि वो परफॉर्मर लोग हैं, वो काम करने वाला लोग हैं, और वो परफॉर्मर लोग चाहते हैं कि जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो झूठ नहीं बोलते, और इसके अलावा जो झूठे मंशूर का वादा नहीं करते। अगर कोई झूठे मंशूर का वादा करे तो फिर उसे रिजेक्ट करते हैं। हमारे तरह ये लोग नहीं है कि हम झूठे और जज्बाती बयानात पर क्या करें, आगे अपने नुमाइंदों को आगे लाते हैं और उसके माजी को भूल जाते हैं। तो इस वजह से अमेरिका आज अमेरिका है कि वो जो लोग परफॉर्मेंस नहीं देते, वो परफॉर्मर लोग पसंद करते हैं। वो खुद भी काम करते हैं, दूसरे से भी काम करना चाहते हैं। हाँ वो प्रेसिडेंट हो, हाँ वो उसका वजीर हो, हाँ वो उसका नौकरी करने वाला बंदा हो, जो भी हो, वो प्रोफेशनल हो, अनप्रोफेशनल लोग हो, सिविलियन हो, कोई भी फील्ड का बंदा हो, उसे परफॉर्मर लोग चाहिए। लिहाजा वो अमेरिका इसलिए है। हमारी तरह नहीं है कि हम जज्बाती बयानात पर हम अपने भूलने वाले जिनको हम सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद भी वो काम परफॉर्मेंस नहीं देते, परफॉर्मेंस लोग नहीं होते, फिर भी हम उनको आगे बैठा के ला के आते हैं। तो इस वजह से आज हम जवाल पजीर और अमेरिका जो है ना वो अमेरिका इसलिए है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, स्टे सेफ, अस्सलाम वालेकुम।